رسول سامعین نظام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ صاحب کا انتہائی دل پذیر خطاب ہو رہا ہے اور یہ 45 منٹ ہوگا اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ختم اور پھر دعا سب کے لیے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ پوری توجہ کے ساتھ تقریر سنیں۔ علماء اسلام کے خطابات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ قریب ملک پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے اہل سنت کے خدام نے آج کی اس تقریب میں نمائندگی کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے۔ صدارت اور سرپرستی آفتاب رشد و ہدایت، ماہتاب علم و حکمت، فخر السادات، مخدوم المشائخ والعلماء والسادات، قبلہ دین، کعبہ ایمان، جان مذہب و ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری گنج بخشی بحر العلومی علوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ فرما رہے ہیں۔ زیب سجادہ آستانہ عالیہ نوشہ پور شریف و زیب سجادہ آستانہ عالیہ رنمل شریف، بطور مہمان خصوصی شرکت فرمانے کے لیے آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آپ کے ولی عہد پیر طریقت اہل سنت کے ابھرتے ہوئے نوجوان مبلغ، قائد اور لیڈر محترم المقام حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد احسن شاہ صاحب شرافت نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور پروردہ آغوش ولایت سید السادات مرد درویش محترم المقام حضرت صاحبزادہ سید محمد حسن شاہ صاحب اظہر دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور خصوصی طور پر شرکت فرمانے کے لیے آپ کے خاندان کے چشم و چراغ اور آپ کے معتمد ترین ساتھی پیر طریقت رہبر شریعت، جو حقیقی معنوں میں مرد درویش، مرد خود آگاہ، جن میں نوشاہی رنگ
ہر گھڑی جھلکتا ہے۔ محترم المقام حضرت صاحبزادہ پیر سید تصور حسین شاہ صاحب نوشاہی قادری گنج بخشی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستان عالیہ ڈوگا شریف اور رنمل شریف اور سلسلہ عالیہ نوشاہیہ کے خانوادے کے بہت خوشبودار پھول اور عالم اسلام کو اپنے فیض سے مالا مال کرنے والے مشائخ اور حضور مجدد اسلام و مجدد برحق غوث زماں حضور حاجی نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کے بہت سے افراد آج کی تقریب میں سرپرستی کے لیے اور صدارت کے لیے تشریف فرما ہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو صبح سے لے کر اب تک آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے سلسلہ عالیہ نوشاہیہ کے مرکزی خطیب اور عالم دین خطیب الاسلام شمس العلماء والخطباء حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی زبان اقدس سے آج کی خصوصی نشست کا خصوصی عنوان وہ بیان فرما رہے تھے۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر اب چند لمحات کے لیے مجھے آپ کی سمع خراشی کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ حضور عالمی مبلغ اسلام وہ ہستی ہیں جو فخر پاکستان ہے، اپنے سلسلے کا فخر ہے اور اہل سنت کا فخر ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ دنیا اسلام کے تمام سنیوں کا فخر ہے، جنہوں نے اہل سنت کے نظریے کے فروغ کے لیے اپنی زندگی کے 80 سال کی عمر کے قریب ہیں، اب تقریباً 65 برس سے یہ میدان سنبھالا ہے، اور اسی وقت سے لے کر اب تک اہل سنت کے ہر نظریے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، اور کوئی موقع ایسا نہ ہوا ہے اور نہ آنے والے وقتوں میں اللہ کے کرم سے ہوگا کہ جب حضرت پیر صاحب باطل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت نہ ہوئے، اور خصوصی طور پر اس زمانے کے اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رافضیت کا فتنہ ہو، خارجیت کا فتنہ ہو، قادیانیت کا مسئلہ ہو، فرنگیوں کی باتیں ہوں، اور اس زمانے کے پیش آنے والے نئے مسائل ہوں، حضرت پیر صاحب ہر میدان میں اپنی فوج کے سپہ سالار رہے، اور
اپنے خدام کی ایک فوج کو ہر زمانے میں ہر موقع پر میدان میں اتارنے پر کسی قسم کی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں فرمایا. سبحان اللہ. بے شک انگلستان کی دھرتی جنہوں نے دیکھی ہے وہ آگاہ ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا انگلستان یہاں پہ اترا ہوا دکھائی دے رہا ہے. محرم الحرام کے مبارک اور مقدس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. وہاں انگلستان کی سرزمین پر لوگ خطیبوں کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن حضرت پیر صاحب نے جو اپنے پیر و مرشد اور رہبر و رہنما حضور غوث اعظم سے جو وعدہ کیا ہے اس کو وفا کرنے کے لیے یہاں تشریف فرمائے. سبحان اللہ. بے شک. اور آپ کے خدام سرزمین ہالینڈ ہو، سرزمین فرانس ہو اور دیگر دنیا اسلام کے ممالک ہو، ایشیا کی دھرتی ہو، پوری دنیا میں آپ کے خدام آپ کی معیت میں آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف فرمائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم دوستی کا جہاں تک تعلق ہے، ابھی میں علماء کی تقریریں سن رہا تھا. وہ بڑے بڑے اساتذہ فن ہیں، جس طرح وہ بڑی مشہور بات ہے کہ ہر فن کے لیے رجال ہوتے ہیں. ایک ایک فن کا ماہر یہاں پہ گفتگو کر رہا تھا. وہ حضرت پیر صاحب کے حوالے سے گفتگو بھی اس عنوان سے فرما رہے تھے. یہ بات سچ ہے اور اس کا شور و غوغا نہ صرف اپنوں میں ہے بلکہ بیگانے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت پیر صاحب نے اہل سنت کے لیے جو کام کیا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. بے شک. بڑے بڑے افراد نے انگلستان کی سرزمین پر اور یورپ میں اور دیگر ملکوں میں کوشش کی ہے اور اپنی بساط اور اپنی توفیق کے مطابق ہر کسی کے کیے ہوئے کام پر اس کا پھل بھی لگا ہے. لیکن رب ذوالجلال نے جو مرتبہ اس میدان میں حضرت پیر صاحب کو عطا کیا ہے وہ خصوصی حضور غوث اعظم کا فیض دکھائی دے رہا ہے. حضور نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شہزادے نے پوری دنیا اسلام میں سلسلہ عالیہ قادریہ اور خاص طور پر پھر نشائیہ کو جو فروغ دیا ہے. ویسے نام کو یہ سلسلے آگے رکھیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اہل سنت کا کام کیا ہے. اور اہل سنت جب اپنی تاریخ مرتب کریں گے 1400 سالوں کی، اس کے اندر اس صدی میں حضرت پیر صاحب کے کام کو اگر سونے کے پانی سے لکھ کر بھی اس کا ذکر کیا جائے تو شاید اہل سنت کے خدام اس کا صحیح حق ادا نہ کر سکیں. وہ جو حضور میاں محمد بخش عارف کھڑی نے ایک بڑا مشہور جملہ کہا ہے کہ واہ واہ نوشہ سونا ولی جنہ دی جنج ونڈے توڑے فیض دے قابل توڑی ونج. اس وقت قابل بڑا دور علاقہ گنا جاتا تھا. اس وقت جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، جہاں پر طلوع ہوتا ہے، سلسلہ نشائیہ کے جھنڈے حضرت پیر صاحب نے گاڑ دیے. امریکہ کے اندر وہ کتنی دور ہے، 16 گھنٹوں کی فلائٹ ہے یہاں سے. آسٹریلیا کہاں ہے، کینیڈا کہاں ہے، یہ ناروے، پھر یہ ڈنمارک، پھر یہ فرانس،
जर्मन, हॉलैंड, दीगर ममालक, आयरलैंड, इटली, हजरत पीर साहब की तवज्जो से और आपकी कोशिशों से पूरी दुनिया के अंदर हुजूर नौशागंज बख्श का झंडा गड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इल्म दोस्ती के एतबार से आपने मुलाजा फरमाया, हजरत पीर साहब ने अपने जामिया में, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी को हमारी मजहबी जुबानों में जामिया कहते हैं। आप देख रहे थे वो जोर की नमाज से पहले एक तकरीर में मैं सुन रहा था, मुझे याद नहीं, जिन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि जो फन पूरे बर्रे सगीर में अब मफकूद होते दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाने वाले असातिज़ा नजर नहीं आते, यहां पर उस फन के पढ़ाने वाले उस्ताद तैयार किए जाते। और वहां भी पीर साहब को बैठे हमने इसी यूनिवर्सिटी की फिक्र करते देखा। और ये नहीं कि आपकी ये यूनिवर्सिटी सिर्फ इधर है, सरजमीन ब्रेडफोर्ड में 18 अदारे हैं और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मैं कहता हूं। हजरत ने तो स्कूल फरमाया चूंकि वो हमारी जुबानों में बोला जाता है, लेकिन हकीकतन वो भी यूनिवर्सिटी, और हर मस्जिद, हर मदरसे के अंदर बाकायदा अहले सुन्नत की तालीम और तरबियत के लिए सनद याफ्ता असातिज़ा की खिदमत हासिल की गई। और अक्सर मौके पर उनको खुद तलब करते, कभी खुद तशरीफ भी ले जाते हैं, और वहां पर भी जाके और कोई नुक्ता हमने नहीं सुना कभी पीर साहब ने बात की हो, सिर्फ यही कहा है कि तालीम और तरबियत का एहतमाम पूरे जोरों शोर पे जारी रहना चाहिए। खुद कभी ये भी कहते सुने कि चरागे शहरी हूं, उम्र के उस हिस्से में जा चुका हूं, लेकिन ये फिक्र बाकी है कि अहले सुन्नत के इस मैदान के अंदर जितना काम हो सके होना चाहिए। अभी मैं थोड़े दिन पहले हॉलैंड में आपके साथ था, आपके खलीफा मोहतरमुल मकाम अलहाज मर्द दुर्वेश हैं, हाजी अदालत हुसैन साहब नौशाही, अगरचे वो वहां नहीं थे, वो आपके वहां पर कायम मकाम है, नायब हैं आप। वहां की मसाजिद के अंदर जो मैंने रश देखा है, जितने खिताबात हुए, जितने प्रोग्राम हुए, हर मस्जिद खचाखच भरी थी। और मैंने वहां पर यह भी महसूस किया कि बड़े बड़े खतीब हो ना हो, बड़े बड़े सनाखा हो ना हो, पीर साहब की नजर जिस जर्रे पे पड़ेगी सितारा हो, इनकी निगाह अकदस जिस कतरे पे पड़ेगी गोहर करेंगे उसको। और काम लेते हैं। जब भी देखा, कभी बड़ा बंदा नहीं भी दस्तयाब हुआ तो वहां पे इनके छोटे छोटे हस्तियां, छोटे छोटे अफराद, वो भी मैदान मारते हुए हमने देखे। हजरत पीर साहब का इकबाल बुलंद रहेगा अल्लाह के करम से, और आपके दोनों शहजादे हैं, उनकी तालीम और तरबियत भी अहले सुन्नत के नजरिए के ऐन मुताबिक हो रही। और पीरी का ये शोबा सिर्फ ऐसा नहीं भी जो इल्म से बिल्कुल खाली हो, इल्म के साथ कोई ताल्लुक ही ना हो सिरे से, ऐसा नहीं। ये तो हुजूर नौशागंज बख्श रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने से लेकर अब तक इस खानदान का तुर्रा इम्तियाज रहा है कि मैदान इल्म, मैदान अमल के साथ साथ रूहानियत में इनका मर्तबा तो है ही, इनकी दुर्वेशी के तो शोहरे चार दांगे आलम में, लेकिन मैदान इल्म में भी इन्होंने अपना सानी पीछे नहीं छोड़ा। हजरत आफ्ताब पंजाब मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी, जन दिन पहले मैं उधर था, ख्याली पर गुफ्तगू हो रही थी, तो एक साहब फरमा रहे थे ख्याली को हल किसी ने नहीं किया, ये सिर्फ मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी ने किया है। कहते आफ्ताबी, ये ख्याली लोगों ने पढ़ाना ही छोड़ दी थी, तो मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी ने इसका हाशिया लिखा है, इसको इस तरह उतारा लोगों के ज़हनों में, फिर एक मर्तबा निकाली लोगों ने। तो मैं सोच रहा था कि जिसका ये मर्तबा है
وہ حضور نوشہ گنج بخش کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. سبحان اللہ کہیے. اور اس دور کے اندر حضرت پیر صاحب نے اپنے جد اعلیٰ کے سلسلے کو ایک مرتبہ پھر اسی ڈگر پہ قائم کیا. اور حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے کے فروغ کے لیے ہر سلسلے کا بندہ اپنے پاس رکھا. وہ جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے بات کہی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں تو ہے نوشہ باراتی ہے سارا گلزار لائی ہے فصل سمن گوند کے صحرا تیرا. اس کا مصداق اس زمانے میں حضرت پیر صاحب اس کا مرتبہ کامل نظر آ رہے ہیں. مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جالا تیرا. اور وہ جو انہوں نے کہا ہے راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس شہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. حضرت پیر صاحب کو ہم نے اس کا مرتبہ کامل دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اقبال بلند رکھے اور آپ کی اولاد کو آپ کی امنگوں کا ترجمان فرمائے اور آپ کے یہ شہزادے اللہ کے کرم سے اور آپ کے تمام خدام کی دعاؤں سے یہ حقیقی معنوں میں آپ کے منصب کو اور آپ کی عطا کردہ سیٹ کو سنبھالیں گے اور اہل سنت کی ڈاواں ڈول کشتی کو کنارے لگانے پر کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ آپ کو جو عقیدت اور محبت اور پیار ہے اس کی وجہ سے ہر سال کئی عرس ہوتے ہیں. ہر سال میں سب سے بڑا جلسہ یہاں پہ ہوتا ہے یہ اس اعتبار سے وگرنہ وہاں کے جلسے بھی چھوٹے نہیں ہوتے. اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری سرکار کی بات بڑی ہو. ہر بندہ چاہتا ہے جس کو میں مانتا ہوں وہ بڑا ہو. جو میری عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز و محور ہے وہ بڑا ہو. لیکن کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ من و تو زید و عمر چاہیں بھی تو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے چاہے سے ہوتا ہے. جس کے قبضہ و اختیار میں میزان فضل ہے, جس کے قبضہ و اختیار میں میزان عدل ہے, جو کسی کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا, جو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا, جس کی بارگاہ میں ہمارے آقا محمد عربی بھی ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت لا ینفع ذا الجد منک الجد. مولا تو جس کو دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا, جس کو تو نہ دینا چاہے اس کوئی دلوا نہیں سکتا. وہ جس کو چاہے بڑا کرنا وہی ہستی بڑی. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کی صف میں رب نے بڑا کیا. سبحان اللہ فرمائیے, رب نے بڑا کیا ہے ان کو. اور امت محمدیہ کے اکثر افراد نے یہ بات برملا طور پر کہی کہ صحابہ کرام تابعین ائمہ اہل بیت کے بعد اولیاء کاملین کی صف میں جو مرتبہ رب ذوالجلال نے ہمارے غوث حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا. یہ درجہ امامت پر فائز. خدا اعلی حضرت امام احمد رضا نے بھی اس پر کلام کیا ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 میں, اور بڑی بڑی ہستیوں کے نام لیے, یہاں تک کہ انہوں نے یہ لکھا ہے حضرت خواجہ معروف کرخی جن کی بیعت حضرت داؤد طائی کے ہاتھ پر ہے, اور پھر حضرت با یزید بستامی جن کی بیعت مبارک حضرت امام جعفر الصادق کے ہاتھ پر ہے, پھر حضرت سید الطائفہ جو حضرت سری سکتی کے وہ مرید ہیں جن کے پیر کہتے تھے کہ مرید پیروں سے بڑھ جاتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میرا مرید جنید مجھ سے بڑھ گیا. اور کئی ہستیوں کے نام لیے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے, بڑی بڑی ہستیوں کے.
اور برملا طور پہ لکھا ہے، خواجہ اجمیر کا نام بھی لکھا ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا نام بھی لکھا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی بلا شک و شبہ ان سب کے سردار ہیں، اور قیامت تک جتنے ولی آئیں گے سب کے سردار ہیں، یہاں تک کہ آپ کا یہ مرتبہ پھر حضرت امام مہدی کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور فرمان جس میں آپ نے خود برملا بات کہی ہے اور فرمایا الانس لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ والجن لہم مشائخ وانا شیخ الکل۔ سبحان اللہ کہنے والی بات ہے، کہہ دیجیے۔ میں یہ تو نہیں کہتا، مجھے کچھ ہستیوں نے اس پر توجہ بھی دلوائی، یہ بھی کہا ناراض ہو جائیں گے اگر تو نے یہ بات نہ کی۔ میں نے کہا یہ سٹیج ہے پیر صاحب کا، یہاں 4 گھنٹوں کا 2 گھنٹوں کا مسئلہ نہیں، یہاں بھی تو ہمارے جیسے فقیر کو ایک گھڑی بھی مل جائے تو یہ بہت بڑی سند ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے بھائی بہت بڑے کوئی خطیب ہیں ہم، یا دیکھیے آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ اتنا بڑا خطیب ہے، اپنے دامن میں سینکڑوں علماء کو لیے ہوئے پھر رہا ہے، بڑے بڑے اساتذہ فن تشریف فرمائے، کس کس کے نام کا ذکر کروں میں، کون کون سا شعبہ چھیڑوں، معقول کا یا منقول کا، روایت کا یا درایت کا، کس شعبے پر میرا کلام ہو اس عنوان سے؟ حضرت پیر صاحب کی زندگی پر کلام ہو، میں آپ سے کہتا ہوں۔ یا تو کہتے ہیں نا کوئی بندے کہتے ہیں کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا سرکار غوث اعظم کا جس کا ذکر نہ ہوا ہو۔ میں نے کہا ان کے ایک گوشے پر زندگی بیت جائے بیان نہیں ہوتا، تو کس کی بات کر رہا ہے یہ؟ اور میں اس مقام پر یہ کہوں گا کہ حضرت پیر صاحب کا وجود یہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی کرامتوں میں سے اس زمانے کی بہت بڑی کرامت ہے جو فیض دے رہی ہے۔ اور حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی فرمایا انسانوں کے پیر ہوتے ہیں کوئی شک نہیں، اور ہر کسی پیر کو پیری مبارک ہو، جنوں کے بھی پیر ہوتے ہیں مبارک ہو ان کو، اور فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، فرشتوں کو بھی پیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات ذرا غور تو فرمائیے، بھئی فرشتوں کو بھی پیر چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ میں تو کہہ نہیں رہا، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرا حال کیا ہے؟ کوئی اور کہتا تو پھر تو کوئی تبصرہ بھی کرتے، وہ آپ کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرا مرتبہ یہ ہے، میں بیک وقت انسانوں کا بھی پیر ہوں، جنوں کا بھی پیر ہوں، فرشتوں کا بھی پیر ہوں، سارے پیروں کا پیر ہوں، شیخ الکل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، 3 ٹکٹا دی ہے نعرہ غوثیہ۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے جب کلام کیا نا اس پہ، غوثیت کا مرتبہ، قطبیت کا مرتبہ، ویسے تو آپ کو معلوم ہے امت محمدیہ کا اجماع ہے کس بات پر؟ حضور غوث اعظم کی قطبیت کبریٰ پر، غوثیت عظمیٰ پر اجماع ہوا ہے۔ شاید آپ نے یہ جملے ذرا توجہ سے سنے نہیں، بے کتنا مفہوم رکھتے ہیں اپنے دامن میں۔ امت محمدیہ اجماع کر چکی۔ یہ کرامات اولیاء میں، جامع کرامات اولیاء میں امام نبانی نے صفحہ نمبر 200 پہ لکھا ہے۔ حضور غوث اعظم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلطان الاولیاء و امام الاصفیاء و احد ارکان الولایت الاقویاء الذین وقع الاجماع علی جمیع افراد امت المحمدیہ من العلماء و غیر العلماء و انصار الاولیاء۔ سبحان۔ اور یہ امام نبانی کہتے یہ تو پیروں کے پیر ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں، اصفیاء کے امام ہیں، اور ولایت کے رکنوں میں سے بہت بڑا قوی مضبوط رکن ہے۔ وہ رکن ہے جس پر امت محمدیہ علماء ہو یا علماء کے علاوہ اور معززین ہو یا اولیاء کاملین ہو، سب آپ کی ولایت پر اجماع کر چکے ہیں۔ اور کہتے ہیں ان کی جو کرامات ہیں اس قدر تواتر سے آئی، ان کا احصاء و شمار
صفحہ و کرتاس پر منتقل ہو ہی نہیں سکتا. احصاء و شمار سے باہر ہو گئی. ایک ایک لمحے میں آپ کی سینکڑوں کرامتیں ہوتی تھی. اور اس پر اعلیٰ حضرت کا جو کلام میں سنانے لگا تھا آپ کو، وہ فرماتے غوث بہت ہوتے ہیں، کتب بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ ہستی جن کو رب ذوالجلال قطب الاقطاب کا مرتبہ دے، ان کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں.